میرے بھائیوں، آج کل چند لوگ یا چند جماعتیں یا کوئی ایک گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی صحابہ سے تو غلطیاں ہو گئی، صحابہ سے تو نوز باللہ گناہ ہو گئے۔ تو میں اس کا جواب بھی دوں گا اور آپ کو آج ایک مسئلہ بھی سمجھانے لگا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم جو گناہوں سے پاک ہیں تو وہ صرف اور صرف نبیوں کی ایک جماعت ہے۔ یعنی ہر گناہ سے پاک اللہ جن کو معصوم کہتا ہے وہ نبیوں کی ایک جماعت ہے، یعنی نبی معصوم ہوتے ہیں۔ لیکن صحابی جو ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے، وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ یعنی ان سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن دنیا سے جاننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے ہی صحابہ کے تمام گناہوں کو، تمام غلطیوں کو، جو چھوٹی موٹی ان سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور اس کا اعلان اللہ نے قرآن کریم کے اندر کر دیا ہے۔ تو محفوظ صحابہ کی جماعت محفوظ ہے، یعنی گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، لیکن اللہ نے ان کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیا، اور اس کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی کر دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر کے فرما دیا کہ میں نے صحابہ کے تمام گناہوں کو، صحابہ کی تمام غلطیوں کو، جو ان سے چھوٹے موٹے ہوئے، تو میں اللہ ان کو معاف کرتا ہوں۔ اور ایک واقعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کی جماعت کو، 50 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ تم نے اس پہاڑ کی اس چوٹی پہ رہنا ہے، اس گھاٹی پہ رہنا ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پہ تم نے رہنا ہے، اور اس کو چھوڑنا نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ تمہیں جنگل کے درندے بھی آ کے نوچ ڈالیں، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت، یعنی 50 تیر انداز جو جماعت تھی، اس کو حکم دیا۔ اب جنگ شروع ہو گئی، جو کفار مکہ تھے وہ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے، جنگ ہار گئے اور بھاگنے لگے۔ اب صحابہ کی وہ جماعت دیکھا انہوں نے کہ جی مال غنیمت باقی صحابہ اکٹھے کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی چاہا کہ ہم بھی مال غنیمت اکٹھی کر لے جا کے، کیونکہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ اب ان میں سے آدھے یا کچھ زیادہ صحابہ وہاں سے جب جانے لگے تو باقی صحابی جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جگہ بالکل نہیں تم نے چھوڑنی، یہاں تک کہ تمہیں درندے بھی، اگرچہ جنگل کے درندے بھی نوچ لے، تب بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن باقی جو جانے والے صحابی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ جنگ کی حالت میں کہا تھا کہ جنگ جب تک ہوتی رہے گی، اب جنگ ختم ہو گئی ہے، کافر بھاگ چکا ہے، تو اس لیے اب ہم یہ جگہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب وہ صحابہ وہاں سے چند صحابہ چلے گئے اور باقی وہاں پر کچھ صحابہ رہ گئے، 8-10، اور باقی سارے چلے گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر مسلمان اب نہیں ہیں، مسلمانوں نے یہ جگہ چھوڑ دی ہے، تو انہوں نے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر، اس گھاٹی کی وادی سے گزرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور جس کی وجہ سے کافی صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، اور مسلمانوں کو دوبارہ سے جنگ کی حالت میں لوٹنا پڑا، اور جنگ کی حالت میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ناراض ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہو گئے۔ اب جب اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی صحابہ کو پتہ چلی، اور انہوں نے آگے سے عرض بھی کی کہ اللہ کے نبی، ہم نے یہ سوچا کہ آپ کا حکم جنگ کی حالت میں ہے، ہمارے سوچنے میں غلطی ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ بھی ناراض ہو گیا، اللہ کا پیغمبر بھی ناراض ہو گیا۔ تو صحابہ کرام اس ناراضگی کی وجہ سے کتنے دن روتے رہے، جب ان کے رونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، کہ اے پیغمبر اپنے صحابہ کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ عفا اللہ عنک، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، کس وجہ سے؟ لما اذنت لہم، اس حکم کو جو انہوں نے توڑا تھا، کہ آپ نے کہا تھا کہ یہاں پر کھڑے رہنا ہے، انہوں نے اس حکم کو توڑا تھا،
تو میں اللہ ان کے رونے کی وجہ سے، جو یہ میرے سامنے روتے رہے، نمازوں میں روتے رہے، میرے سامنے روتے رہے اور معافیاں مانگتے رہے، میں اللہ ان کی معافیوں کو قبول کر کے اور ان کے رونے کو قبول کر کے عفا اللہ عنہ کا، میں ان سے معافی کا اعلان کرتا ہوں، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، عفا اللہ عنہ کا، کہ میں اللہ ان کو معاف کرتا ہوں۔ تو صحابہ کی میرے بھائیو جماعت، اللہ نے ان سے کوئی لغزش ہوئی، کوئی خطا ہوئی، کوئی گناہ ہوا، تو یہی ہمارا علماء اہل سنت کا اسی کے اوپر ایمان اور یقین اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کی جماعت جو ہے وہ معصوم ہوتی ہے، وہ معصوم ہوتی ہے کہ ان سے کوئی بھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو بندہ یہ تصور کرے کہ انبیاء کی جماعت سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بندہ صحیح جگہ پہ نہیں ہے، وہ ایمان سے خارج ہے۔ کیوں؟ وہ نبیوں کے بارے میں ایسا تصور کرتا ہے، لیکن نبیوں کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ گناہوں سے پاک نہیں ہے، گناہ ہر کسی سے ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کی جماعت وہ معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ہے۔ اور محفوظ کسے کہتے ہیں؟ محفوظ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے گناہ تو ہو جائے لیکن اس کے ذمے وہ گناہ باقی نہ رہے، بلکہ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، یعنی اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہی اللہ نے اس کا اعلان کر دیا تھا کہ میرے تمام صحابہ کے ہر گناہ کو جو ان سے جان بوجھ کے اگر کر لیا یا ان سے ندانسہ طور پہ ہو گیا، یعنی جان بوجھ کے نہیں کیا لیکن ایسے ہی ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ بھی معاف کر دیا۔ تو یہ ہے صحابہ کی مقدس جماعت، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے بھی راضی ہو جائیں گے، مجھ سے بھی یہ راضی ہو گئے۔ تو میرے بھائیو یہ صحابہ کی مقدس جماعت ہے، یہ صحابہ کی عظمت والی جماعت ہے، اور صحابہ کے بارے میں غلط سوچنا، غلط ذہن رکھنا یا ان کے بارے میں غلط باتیں کرنا، یہ انسان کی اپنی کم علمی ہے، انسان کی جہالت ہے، انسان کی اپنی یہ زندگی جو ہے یہ لعنت کی شکار ہونے والی ہے۔ جو صحابہ کے بارے میں سوچ غلط رکھتا ہے، صحابہ کے بارے میں ذہن غلط رکھتا ہے، صحابہ کے بارے میں غلط گفتگو کرتا ہے یا غلط نظریات پیش کرتا ہے، تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے، اس میں صحابہ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن اس کی زندگی برباد